السلام علیکم گائز. تو آج جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایم ٹی کیٹ کی پریپریشن آپ لوگوں نے کیسے اسٹارٹ کرنی ہے اور اس میں میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے، اور جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے اور جو غلطی آپ نے نہیں کرنی، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. جیسے کہ میرا نام ہے طوبیٰ خالد، اور میں جو ہوں کیم یو کڈس میں بی ڈی ایس کر رہی ہوں. میں نے جو ہے 3 ٹائمز ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دیا تھا. میرا جو فرسٹ اٹیمپٹ تھا 2023 میں، اس میں میرے فرسٹ اٹیمپٹ میں 178 مارکس آئے تھے، جو کہ کسی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اسی ایئر میں دوبارہ ان لوگوں نے ہم سے ٹیسٹ لیا تھا، جس میں میرے 180 مارکس تھے، لیکن میرے ایف ایس سی کے مارکس جو تھے وہ کافی کم تھے، جس کی وجہ سے میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکا. پھر میں نے 2024 میں دوبارہ سے جو ہے ایم ڈی کیٹ دیا، جس میں میرے 200 میں سے 185 مارکس تھے. تو میرا اس میں بہت سارا ایکسپیرینس ہے، جو کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. تو گائز، سب سے پہلے ہم جو ہے فزکس میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹس جن کا ایڈمیشن رہ جاتا ہے وہ فزکس کی وجہ سے رہتا ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہے فزکس کی تیاری کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. فزکس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے لیکچرز لینے ہیں. لیکچر سے آپ لوگوں نے جو ہے اپنے بیسک کانسیپٹ بنانے ہیں. اگر آپ لوگ کے ایف ایس سی میں کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن کی تھی تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ایم ڈی کیٹ کے لیکچرز ہوتے ہیں، مطلب جو خاص کورس ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ کو بہت ساری شارٹ ٹرکس بتائی جاتی ہیں. تو اگر آپ لوگ جو ہے اس ایم ڈی کیٹ کی الگ سے لیکچر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ آپ کو کافی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے، تو لیکچرز دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ بک ریڈ بھی کرنی ہے. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ لیکچرز دیکھنے کے بعد ڈائریکٹ وہ تھرڈ اسٹیپ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز پریکٹس. نو ڈاؤٹ کہ ایم سی کیوز پریکٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کے باہر جو ہے لیکچرز دیکھ لیں یا بک ریڈ کر لیں، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے لیکچرز لینے ہیں. لیکچر سے آپ کے کانسیپٹ بلڈ اپ ہوں گے. پھر آپ لوگوں نے بک ریڈ کیوں کرنی ہے گائز؟ کیونکہ ہمارے پاس جو فزکس کا پیپر ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی نومیریکل بیس نہیں ہوتا. اس میں جو ہے کچھ ڈیفینیشن بیسڈ ہوتا ہے اور کچھ جو ہے نومیریکل بیسڈ ہوتا ہے. میں نے جب اپنا فرسٹ ٹائم ٹیسٹ دیا تھا تو اس میں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ میں نے لیکچرز کیے تھے اور اس کے بعد میں نے جو ہے نومیریکل بیسڈ ایم سی کیوز کیے تھے. میں نے بک جو ہے وہ اسکپ کر دی تھی، جس کی وجہ سے کچھ جو ہے ڈائریکٹ ڈیفینیشنس آئی تھی جو کہ مجھ سے رہ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے سب سے پہلے لیکچرز لینے ہیں، پھر بک ریڈ کرنے ہیں، اور پھر ایم سی کیوز کرنے ہیں. اب ایم سی کیوز کیسے کرنے ہیں؟ ایم سی کیوز کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے کوئی ایک ٹیسٹ سیریز اسٹارٹ کر لینی ہے. اگر آپ فل ایک ٹیسٹ سیریز ختم کر دیتے ہیں تو آپ کے ایم سی کیوز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. مطلب آپ نے جو ہے ایک دفعہ ایم سی کیوز پریکٹس اسٹارٹ کر دی، پھر آپ کو اس میں سے لگے گا کہ کچھ ایم سی کیوز آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے وہ اسٹار لگا دینا ہے. پھر جب آپ دوبارہ سے ریویژن کریں گے، پھر آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے جو اسٹار لگے ہوئے ایم سی کیوز ہیں وہ پریکٹس کرنے ہیں. بیسیکلی اگر آپ دیکھ لیں کہ جینیئر سیریز دیکھ لیں یا اس کے علاوہ بوم دیکھ لیں، تو آپ کوئی بھی جو ہے بک سولو کریں تو اس میں جو ہے آپ لوگ کا میکسیمم ایم سی کیوز کا کویشچن سولو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے کیمسٹری کی بات کرتے ہیں کہ کیمسٹری آپ لوگوں نے کیسے پریپیئر کرنی ہے. کیمسٹری میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس فرسٹ ایئر کیمسٹری ہے، اس میں آپ لوگوں نے بک پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے. یعنی کہ آپ کو اپنی بک پر بہت زیادہ کمانڈ ہونی چاہیے. آپ اپنی بک کو جتنی ملٹیپل ٹائمس ریڈ دے سکتے ہیں اتنی آپ کی فرسٹ ایئر کی کیمسٹری اسٹرانگ ہوگی. اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے ایم سی کیو پریکٹس بھی کرنی ہے. جیسے کہ اس میں جو فرسٹ چیپٹر ہے اسٹوکیومیٹری، اس میں موسٹلی جو ہے ایم سی کیوز بیسڈ اس میں موسٹلی ایم سی کیوز جو ہے وہ ہمارے پاس نومیریکل بیسڈ ہی آتے ہیں. اور آپ لوگوں نے جو ہے ایم سی کیوز میں اپنی میتھس کو اسٹرانگ رکھنا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر کی کیمسٹری میں ایک تو شارٹ ٹرکس، دوسرا جو ہے اپنی میتھس بھی تھوڑی سی اسٹرانگ رکھنی ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہمارے پاس سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری ہے، اس میں بھی آپ لوگ کے پاس جو فرسٹ سیکنڈ چیپٹرس ہیں اور جو تھرڈ چیپٹر ہے وہ تو کمپلیٹلی رٹا ہے. پھر جو ہے ہمارے پاس آرگینک. اب آرگینک میں جو ہے اس کا بھی یاد کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، جو کہ آگے والی ویڈیوز میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری کیسے کرنی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو بس بیسیکلی کیمسٹری میں آپ کو زیادہ تر بک کی ملٹیپل ٹائمز ریڈ دینا ہوتا ہے. جتنا آپ کا اپنی بک پہ کمانڈ ہوگا اتنے آپ کے ایم سی کیوز آپ دیکھیں گے کہ خود بخود جو ہے اتنی زیادہ آپ کے ایم سی کیوز صحیح ہوتے جائیں گے. ایم سی کیوز کی پریکٹس نو ڈاؤٹ کہ یہ سارا بک سے ہی آتا ہے. تو ایم سی کیوز کی پریکٹس یہاں پر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہے جب تک ایم سی کیوز سولو نہیں کر لیتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ تیز نہیں ہوتا. ہم ایم سی کیوز کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم بک پڑھتے ہیں، پھر ہم ایم سی کیوز کرتے ہیں، پھر ہم بک پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ہمیں امپورٹنٹ چیزیں کے بارے میں پتہ چلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ہم لوگوں نے جو ہے کس طرح سے بک کو ریڈ دینا ہے. پھر جو ہے ہمارے پاس بایو آتی ہے.
باہر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی کے پی کی ٹیکسٹ بک کرنی ہے. کے پی کی ٹیکسٹ بک کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اس کی ایم سی کیوز پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے فیڈرل کی بک اٹھانی ہے. فیڈرل کی بک میں بھی سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹیڈ بٹس اور جو فلو چارٹس ہو گئے اور جو ڈائیگرامس ہو گئے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان پر دھیان دینا ہے. کے پی کی ٹیکسٹ بک، ایم سی کیوز اور فیڈرل بک یہ چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ جو ہے فیڈرل کی ساری بک کر لیں تو بیٹر رہے گا. لیکن جو ہے میں نے جو 2 ٹائمس ٹیسٹ دیا تھا تو اس میں موسٹلی جو فیڈرل سے ایم سی کیوز آئے تھے وہ سارے ٹیڈ بٹ اور چارٹ سے آئے تھے. کوئی بھی مطلب بیچ میں 1-2 آگے ہوں گے، باقی سارا جو ہے کے پی کے ٹیکسٹ بکس اور فیڈرل کے ٹیڈ بٹ چارٹ ڈائیگرام سے ہو گیا تھا. بہت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس انگلش آ جاتا ہے. تو انگلش میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، انگلش میں آپ لوگوں نے جو بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ لینے ہیں. آپ لوگوں کے پاس اس میں ایکٹیو پیسو آپ کی کلیئر ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کی جو ہے نیریشنس کلیئر ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ لوگ کی جو ہے کنڈیشنل سینٹینسز کلیئر ہونے چاہیے. پھر آپ لوگ کے پاس ساری پارٹس آف اسپیچ کی ساری جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے آپ کو آنے چاہیے. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے پنکچویشن جو ہے اور پھر جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. پھر آپ لوگوں نے جو ہے ماڈل وربس پر بھی دھیان دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے ٹائپس آف سینٹینسز، کلازز، فریزز، ٹینسز، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگ کور کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے انگلش میں ہمارے پاس ایک اور جو چیز آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ووکیبلری. تو ووکیبلری جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ جانا ہے. وہاں پر سرچ کرنا ہے کہ جو سب سے زیادہ ریپیٹڈ آئیلیٹس، جی میٹ اور جو انگلش کے کمپیٹنس ایگزامس ہیں ان میں جو ووکیبلری سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے وہی ووکیبلری آپ لوگوں نے جو ہے لرن کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگ کمپلیٹ ووکیبلری نہیں کر سکتے. تو دیٹس آل وٹ آئی فالوڈ ڈیورنگ دی ٹائمز آف مائی ایم ڈی کیٹ پریپریشنز. اینڈ ون موسٹ تھنگ کہ آپ لوگوں کی جو ہے میکسیمم ریویژنس ان سب چیزوں کی 3 ٹائمز آپ لوگوں کی جو ہے میکسیمم ریویژن ہونی چاہیے. جتنی زیادہ آپ زیادہ دفعہ ریویژن کرنے جائیں گے اتنی زیادہ آپ لوگ کی جو ہے 180+ آنے کے چانسز زیادہ ہوتے جاتے ہیں. بس آپ لوگوں نے اپنی بکس پر زیادہ دھیان دینا ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے اپنے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرنا اور اپنے خود پر بھروسہ رکھنا ہے اور بس تیاری کرتے جانا ہے. انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کا کلیئر ہو گئی. تھینک یو ویری مچ گائز.